جان اس بدن کے اندر واپس نہیں آ سکتی. اور نمبر 3 جس کو موت آ جائے تو وہ عادتاً دنیا والوں کا کلام نہیں سن سکتا. یہ 3 باتیں ہیں. سب سے پہلی بات آپ نے میرے ساتھ کہنا ہوگا, تقریر نہیں کرنے ان شاء اللہ مسئلہ یاد کروانا ہے. سب سے پہلی بات, ہر انسان کے موت کا مطلب ہے روح بدن سے, روح کا بدن سے. پھر قیامت تک جو روح نکل گئی وہ مڑ کر لوٹ کر اس بدن کے اندر واپس نہیں آ سکتی. اور کوئی مرنے والا عادت دنیا والوں کا کوئی کلام نہیں سن سکتا. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 باتیں. اور یہ 3 باتیں اتنی مضبوط تھی کہ مخالفین کے وقت میں نہیں تھا اصل اختلاف پہ ٹکرانا. اشاعت التوحید کا جو اصل عقیدہ تھا اس کے ساتھ ٹکرانا, یہ ابھی ایک ٹکڑے جمع ہو جائے, ان کے بس کی بات بھی نہیں. نہ قرآن ان کے ساتھ, نہ میرے محبوب کا فرمان ان کے ساتھ, نہ اکابرین اہل و سنت ان کے ساتھ, حتیٰ کہ نہ مولانا سرفراز خان ان کے ساتھ. یہ جو اصل اختلاف تھا یہ 3 مسئلے تھے. لیکن بعض جو اپنے مفاد کی خاطر ان سے سخت لفظ میں نہیں بولنا چاہتا, انہوں نے عوام کو پریشان کرنے کے لیے, تنویر ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ رنگ دیا کہ اشاعت التوحید والے بھی عذاب و ثواب قبر کے منکر ہیں. انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ عذاب کے منکر ہیں. کسی نے یہ کہنا شروع کیا کہ اس قبر کے منکر ہیں. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. تو میرے دوستو, یہ لوگ خواہ اپنی تجارت کی خاطر اور یہ رینٹ کی فیسیں وصول کرنے کی خاطر اس قسم کے اتہامات اور الزامات لگاتے ہیں. ورنہ اشاعت التوحید و سنت کا یہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہر مقام پہ ہم نے بیان کیا اور ان کے سرگروں کو ایسے بھگایا. نہ اب ہمت ہے نہ قیامت تک ہوگی ان مسائل سے گفتگو کرنے کی کہ کسی نے بھی رکا دیا, اس کا بھی جواب آنے والا ہے. اب دیکھ کر رہا ہوں آپ اور ہم اپنی بنیاد جو ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ ہماری بنیاد 3 باتیں ہیں, چوتھی کوئی بات نہیں. ایک بات, موت کا مطلب روح بدن سے نکل جائے. اب ان سے پوچھو, ایک موٹی کا ضرور ہے, ایک ہے ماسٹری فرقہ, ماسٹر امین اگادی کا گروہ, اور ایک ہے ڈاکٹری فرقہ. ڈاکٹری فرقہ خالد محمود کی HD لندن کو ماننے والے, اور ایک ہے سرفرازی فرقہ. اگر دیکھنا ہے یہ جو جگہ جگہ کہتے ہیں اشاعت والوں کا ایک عقیدہ نہیں, لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ساتھیوں کا ایک عقیدہ نہیں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پنجتیر سے لے کر کراچی تک یہی بیان کر چکا ہوں. ہر جگہ پہ ہمارا عقیدہ ایک ہے. کائنات میں جہاں بھی ہمارا ورکر موجود ہے جس کا تعلق اشاعت التوحید کے ساتھ ہے اس سے جا کر پوچھو. ہمارا عقیدہ وہ ہے جس کی 3 بنیادیں خود رسول سے قطعیہ سے ثابت ہے, قرآن مقدس کی رسول سے ثابت ہے, پیارے پیغمبر کے فرمودات اور اکابرین اہل سنت کی تصریحات سے ثابت ہے. اس لیے یاد رکھنا کہ میں نے جو 3 باتیں بتائیں یہ دلائل کی بات میں کروں گا. اس سے پہلے یہ بات سمجھے کہ میں نے 3 باتیں بتائیں. پہلی بات, ہر فرد بشر سے موت آتی ہے اس کی روح بدن سے. میں قرآن دور کا انتظار کر رہا ہوں کہ اس کا قرآن میں بھی قرآن ہے, روح بدن سے نکل جاتی ہے. اب ان کا جنم دیا ہے, ان نے مولوی عبدالشکور سندھی صاحب جو ان کے بڑے مولوی ہیں, ان کی کتاب ہدایت الحیران جو جواہر القرآن کی خلاف لکھی, حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر کے جواب میں لکھی ہدایت الحیران. اس کتاب کے اندر مولانا عبدالشکور سندھی صاحب نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ آب حیات کا جو مسئلہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام
ارواح مبارکہ ابدان مصریہ سے خارج نہیں ہوتی اور ان کی موت اس طرح آتی ہے کہ ان کی ارواح بدنوں کے اندر حبس ہو جاتا ہے اور سکڑ جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ اس پر تمام علماء دیوبند کا اجماع ہے. توجہ ہے. ہدایت الحیران کہتی ہے کہ آج کی روحیں نکل جاتی ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح ابدان مصریہ سے خارج نہیں ہوتی اور ساتھ سے بھی کہا کہ اجماع ہے. اور آئے مولانا سرفراز خان صفدر اور اس کی تصدیق کرنے والے انہوں نے تفسیر و صدور کے اندر لکھا کہ انبیاء غیر انبیاء سب کو اکٹھا کر کے لکھا کہ جمہور اہل سنت کے نزدیک قرآن و سنت کی نصوص سے بھی اور جمہور اہل سنت کے نزدیک موت کا معنی ہے روح کا بدن سے نکل جانا. موت کا معنی ہے روح کا بدن سے نکل جانا. اپنا توجہ کرنی ہے. عبد الشکور سندھی جو اس فرقے کا بہت بڑا ہیڈ اور مفتی اور اس کو بہت بڑی حیثیت ہے ان کی حیثیت دی جاتی ہے. اس فرقے کا وہ مفتی وہ ایک بات کر رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح مبارکہ ابدان مصریہ سے نہ نکلنے والا مسئلہ آبی حیات والا مسئلہ اس مسئلہ پر علماء دیوبند کا اجماع ہے. جبکہ مولانا سرفراز صاحب وہ فرماتے ہیں قرآن اور احادیث شریعہ کے اشارات و رسول اور جمہور امت کے نزدیک موت کا مطلب یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے. دوستوں پوچھنا یہ چاہتا ہوں ایک کہتا ہے نہ نکلنے پر اجماع ہے, ایک کہتا ہے روح کے نکلنے پر قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے جمہور امت بھی ہے. میں نے کہا یہ شاہ توحید کیا دعوے کی قیادت ہے ان پہ تو فتوے لگاتا ہے. اب ذرا میری سن میری تو فتوے لگانے کی عادت نہیں لیکن فتوا بتانے کی عادت ضرور ہے. اگر مولانا سرفراز خان صفدر کی بات صحیح مانو تو عبد الشکور صاحب کی بات ماننے والے وہ قرآن کے بھی منکر حدیث کے بھی منکر اور جمہور امت کے نصیحت سے بھی منکر. اور اگر میں عبد الشکور کی بات مانوں مولانا سرفراز خان صفدر صاحب اور تفسیر و صدور کی تصدیق کرنے والے یہ سارے کے سارے اجماع کے منکر اور اپنا فتویٰ کہ اجماع کا منکر اہل سنت سے خارج تو یہ سارے کے سارے اہل سنت سے خارج. پہلا نظریہ روح نکلی کوئی نہیں, روح نہیں نکلی انبیاء کرام کی روح نہیں نکلتی. دوسرا نظریہ نکل گئی. اب تیسرا وہ ڈاکٹری نظریہ سنو. علامہ خالد محمود اس نے سب سے پہلے مقام حیات لکھی ہے. اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا روح اور اسی طریقہ ان کے خطبات ہے خطبات خالد یادگار خطبات اس میں لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی روح نکل بھی جاتی ہے نہیں بھی نکلتی. روح نکل بھی جاتی ہے نہیں بھی نکلتی. وجہ سے تمہیں ڈاکٹر سے تبدیل کی ہے کہتا ہے کہ انسان کے بدن میں گوشت اور خون ہوتا ہے, خون کے درمیان خلا ہوتے ہیں اور روح گوشت پوچھ کے تو نکل آئی لیکن اندر جو خلا تھے نا اس میں بند ہو گئے. کتنے نظریہ آ گئے؟ چوتھا یہ جو ماسٹری فرقہ ہے یہ جس کے تاجر اتحاد اہل سنت کے نام سے بازار میں جاتے ہیں انتظار اہل سنت, یہ انتظار اہل سنت کے ان کا جو بنیاد ہے وہ ماسٹری فرقہ ہے. ماسٹر اکاڈمی کا نظریہ جدید ہے. ایک مقام میں لکھتا ہے کہ انبیاء کرام کی روح نکل جاتی ہے, روح کا نکلنا مانتے ہیں. دوسرے مقام پہ لکھتا ہے حضرت فاروق اعظم جو کہہ رہے تھے نا آپ سے موت نہیں آئی تو حضرت فاروق اعظم کی نظریں آپ کے دل پر تھی, وہ اندر روح چونکہ موجود تھی اس لیے حضرت فاروق سمجھ رہے تھے کہ روح جب موجود ہے تو موت پھر کیسے. حضرت صدیق نے سمجھا دیا انبیاء کی موت ایسی ہوتی ہے کہ روح اندر موجود رہتی ہے. توجہ ہے
تلقین الاسقیہ ماسٹر عربی کے سارے تحقیقات کے ہیں یا خرافات کے ہیں یا جو کچھ بھی کہیں وہاں جمع ہے. تو اب کتنے نظریے بن گئے؟ تو میں نے کہا ان 4 نظریوں پر ذرا غور کر. پورے پاکستان نے اشاعت التوحید کو بدنام کیا اور جگہ جگہ پہ کہا کہ اشاعت التوحید کے عقیدے پنجیر میں علیحدہ ہے، گجرات میں علیحدہ ہے، سرگودا میں علیحدہ ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرا دوست یہاں ذرا دیکھ لے، اشاعت التوحید کا عقیدہ پنجیر میں بھی وہی، سرگودا میں بھی وہی، گجرات میں بھی وہی اور کراچی میں بھی وہی. پوری دنیا سے جس کونے سے چلا جا ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جس پر بھی موت آئے، موت آنے کا مطلب ہے کہ اس کی روح بدن سے ہمارا کوئی دوسرا نظریہ نہیں. اور تیرے نظریے شہروں کے الگ، تیرے نظریے دیہاتوں کے الگ. اور جی ولی صاحب جو گھوم رہا ہے یہ بھی ترکیب دیکھیے ادھر بھی گھوما ہے. یہ کیونکہ ذمہ سے دے لے تو ایسے آدمیوں کے جہاں پر نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا جو نہ کسی کردار کے نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو چلو بہرحال تو یہ الحمدللہ یہ جتنا شور ادھر ادھر ڈالا ہوا ہے اب جب یہ سرحد کا ایریا پار ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھ رہی ہے صبح سرحد کو جب یہ چھوڑتے ہیں وہاں کا عقیدہ اور ہوتا ہے. جب صبح سرحد میں آتے ہیں یہاں پر آتے ہیں یہاں ہیلا اسکاف بھی تھی، یہاں جنازے کے بعد بھی دعائیں بھی تھی، یہاں سنتوں کے بعد بھی اجتماعی وہ دعائیں بھی تھی، یہاں سب کچھ تھے، یہ سب ٹھیک ہے. اور جب یہ پنجاب میں داخل ہوتے ہیں وہاں فتویٰ لیتے ہیں خبردار جو جنازے کے بعد اجتماعی دعا مانگے وہ بنتی، جو ہیلا اسکاف کرے وہ بنتی، جو سنتوں کے بعد اجتماعی دعا مانگے وہ بنتی اور جو تیجا کرے وہ بنتی. یہ سرحد کے اندر داخل ہوتے تو مسئلے اور ہے. لیکن جب پنجاب جاتے ہیں تو جو چیزیں جہاں سنت ہے پنجاب میں جا کر وہ ادھر بن جاتی ہے. یہاں جب سنت ہوتی ہے اور مسئلہ کیا ہے یہ آج کل پروگرام سرحد میں ہو رہے ہیں لوگوں کو پتا نہیں. پروگرام کروانے والے وہ لوگ ہیں جن کو پنجاب میں بیٹھ کر یہ خود آنے بدل شمار کرتے ہیں کہ یہ بدتی ہے اور یہ بدت میں ملوث کرتا ہے. تو بہرحال اب یہ کہہ رہا تھا سب سے پہلی بات ہمارا عقیدہ الحمدللہ پوری کائنات میں جہاں پر بھی اشاعت التوحید کا کوئی مرکز ہوگا وہ عقیدہ یہی ہے کہ موت کا مطلب ہے روح بدن سے نکل جانا. اور دوسرا نتیجہ ہمارا تو ایک ہی ہے پورے دنیا میں پھر لو ایک نتیجہ ہے کہ موت روح نکلنے کے بعد پھر قیامت تک وہ روح اس بدن کے اندر واپس نہیں آ سکتی، عادت نہیں آتی. اب ان سے پوچھو 18 عقیدے تفصیل و صدور کریں گے لکھے اور پھر ان کا جو اصل نتیجہ ہے یہ کبھی نہیں بتائیں گے، تکیہ کریں گے اور اپنا عقیدہ بتانے کے لیے یہ مرتے مر جائیں گے لیکن اپنا عقیدہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اس کی وجہ ہے اب دوسرا نقطہ جو میں عرض کر رہا ہوں ہمارے نظریے کا دوسرا پوائنٹ اور نقطہ یہ ہے کہ روح قیامت تک اس بدن کے اندر واپس نہیں آ سکتی. اب ان سے پوچھو وہ کہتے ہیں جی روح واپس آتی ہے لیکن کیسے؟ ماسٹری نتیجہ یہ ہے، ماسٹری نتیجہ سمجھ جاؤ گے نا. ماسٹری نتیجہ یہ ہے کہ جب سوال جواب ہوتا ہے نا تو سب کی ارمان غلط کیا جاتی ہے بدن میں. اور اس کے بعد مولانا سرفراز خان صاحب کہتے ہیں کہ دل روح نکلتی ہے اندر رہتی ہے